إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. برادران اسلام، توحید کے موضوع پر کچھ باتیں کہنے کا حکم دیا گیا ہے، اور آج کی یہ گفتگو انشاءاللہ اسی موضوع پر توحید دنیا کا سب سے اہم ترین، ہمیشہ سے اہم رہا، اور اس لیے اہم ہے کہ اسی توحید پر ہماری آپ کی کل کائنات کی نجات منحصر ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں اپنے جن انبیاء کرام کو بھیجا، سب کا پہلا کام، پہلی ڈیوٹی اور پہلی ذمہ داری یہی توحید ہی سمجھانا ہے۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو یہی دعوت دی کہ اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ تمہارے لیے کوئی ایسی ہستی نہیں جس کی عبادت کی جائے، جو عبادت کیے جانے کے لائق۔ اللہ رب العالمین نے جتنی آسمانی کتابیں نازل کیں وہ دنیا کو یہی توحید ہی سمجھانے کی، رسول آئے توحید بتانے کے لیے اور کتابیں آئیں توحید ہی سمجھانے کی۔ انسان کی جب توحید بگڑ جاتی تھی، توحید میں خرابی اور نقص پیدا ہوتا تھا، تب اللہ رب العالمین اس کی سدھار اور اصلاح کے لیے کسی نہ کسی نبی اور کسی نہ کسی رسول کو بھیجتا۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ توحید انسانوں کے لیے کس قدر اہم ہے۔
قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت میں، ہر قوم میں ایک رسول بھیجا اس پیغام کے ساتھ کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت سے بچو، شیطانوں کی عبادت سے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی دعوت کا آغاز توحید ہی سے کیا۔ جب اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا اور علی الاعلان دعوت و تبلیغ کرنے کا حکم دیا، تو آپ نے مکہ والوں کو، مکہ کے مختلف قبائل اور خاندان والوں کو صفا پہاڑ پر چڑھ کر آواز دی اور وہیں پر جمع کیا، اور ان لوگوں کے سامنے ایک سوال رکھا، اگر میں تم سے یہ کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو کیا تم لوگ میری بات مانو گے؟ ان لوگوں نے بیک زبان ہو کر کہا کہ ما جربنا علیک کذبا، کبھی آپ کے منہ سے جھوٹ نکلتے ہوئے ہم نے دیکھا اور سنا ہی نہیں، اس بات کو ہم غلط کیسے مان لیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں لشکر سے ڈرانے کے لیے نہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو، اس کا اقرار کرو، اس کے تقاضوں کو پورا کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تملک العرب والعجم، اور غلامی کی زندگی گزار رہے ہو، روم اور ایران والوں کے ماتحت بنے ہوئے ہو، ساری کائنات کے مالک بن جاؤ گے، بادشاہت تمہارے پاس آ جائے۔ اشتروا انفسکم فانی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچاؤ، اور یہ بچاؤ اسی وقت ممکن ہے جب انسان کی توحید صحیح ہو۔ لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اس لیے کہ عذاب سے بچنے کا کام انسان اپنے ایمان اور عقیدے اور اعمال کو سدھار کے کرے گا، کوئی دوسرا عذاب سے نہیں بچائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو عذاب سے نہیں بچا سکتا، اور نبی سے افضل کون ہو سکتا ہے جس کے بارے میں یہ اعتقاد رکھا جائے کہ ہمارا عمل جیسا بھی ہو اور عقیدہ جیسا بھی ہو بچا لے گا، اللہ کے عذاب سے چھڑا لے گا۔ اگر کوئی اس طرح کی باتیں ہمیں سکھاتا، سمجھاتا اور بتاتا ہے تو وہ ہمارے ساتھ فراڈ کر رہا ہے۔ اس کے حق میں کوئی دلیل نہیں دے سکتا سوائے کسی قصے کہانی، کسی گپ بازی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں تم لوگوں کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا۔ اللہ کے عذاب سے بچاؤ کا ایک ہی راستہ ہے، انسان کا ایمان صحیح ہو، عقیدہ صحیح ہو، عمل صحیح ہو، یہی راستہ ہے کامیابی کا اور بچاؤ کا، نجات کا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجتے، خود بھی دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے، اور ظاہر ہے پوری دنیا میں اکیلے تو نہیں جا سکتے، اس لیے مختلف صحابہ کرام کو دعوت و تبلیغ کے کام میں لگایا تھا۔ کبھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کبھی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کبھی معاذ بن جبل کو، کبھی حضرت ابو بکر کو، کبھی عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، مختلف اطراف میں اصحاب صفہ کو تو برابر بھیجتے ہی رہتے تھے، دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجتے، اور جس کسی کو بھیجتے تھے وہ نہیں، آپ سے یہ نہیں کہتا تھا کہ آپ تو خود ہی حاضر و ناظر ہو، جہاں چاہیں رہ سکتے ہیں، دعوت و تبلیغ کے لیے آپ ہم کو کہے بھیج رہے ہیں؟ آپ تو ہر جگہ ایک ساتھ کر سکتے ہیں دعوت و تبلیغ کا کام، مدینے میں بھی رہیں اور یمن میں بھی رہیں، کسی نے یہ نہیں کہا۔ یہ بھی ایک مصنوعی اور بناوٹی عقیدہ کہ انبیاء اور اولیاء ہر جگہ حاضر اور ناظر رہتے، تو پوری دنیا میں اکیلے کام کرتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن نے بھیجا دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے، تو ان کو حکم دیا فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ إِلَىٰ أَن يُوَحِّدُوا اللَّهَ شَهَادَةُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ پہلی چیز جو تم یمن والوں کے سامنے پیش کرو گے وہ اللہ کی توحید ہوگی، انہیں اس بات کی دعوت دو گے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا نہ کی جائے، پوجا صرف اللہ رب العالمین کی جائے۔ میں ایک بات میں یہ بھی عرض کر دوں کہ جہاں توحید کا یہ مطلب ہے کہ عبادت اور پوجا صرف اللہ رب العالمین کی جائے، وہیں توحید کا یہ بھی مطلب ہے کہ اطاعت اور فرما برداری بھی صرف اللہ کی جائے۔ یہ اللہ رب العالمین جس کی اطاعت کا حکم ہے وہ اطاعت بھی اللہ کے حکم سے ہوگی، اور اگر کسی کی اطاعت کسی کا حکم اللہ کے حکم سے ٹکرا جائے تو اللہ کے حکم کو ماننا اور دوسرے کے حکم کو ٹھکرا دینا یہ بھی توحید ہے۔ اور اگر انسان اللہ کا حکم ٹھکرا دے اور دوسرے کا حکم مان لے تو اس کا مطلب وہ توحید سے نکل گیا، اس نے توحید چھوڑ دی۔ لوگ اس مسئلے کو بڑا ہلکے میں لیتے ہیں، آسان سمجھتے ہیں، اللہ رب العالمین کے حکموں کی پرواہ نہیں کرتے کہ ہمارے مولوی صاحب کا یہ فتویٰ ہے، ہمارے امام نے یہ کہا ہے، ہمارے مفتی صاحب کا یہ کہنا ہے، اللہ نے کیا کہا ہے؟ ارے اس مفتی صاحب ہی سے یہ پوچھیے کہ اللہ نے کیا کہا یہ تو بتاؤ، اس بارے میں اللہ کا کیا حکم ہے؟ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہود و نصارہ کے بارے میں فرمایا، جنہوں نے اپنے عالموں کو اور اپنے عبادت گزاروں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا، اللہ کے علاوہ انہوں نے رب بنا لیا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے عیسائی تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، اس آیت کو پڑھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے کہ ہم لوگ عیسائی تھے تو اپنے عالموں کو رب نہیں بناتے اور نہ اپنے عبادت گزاروں کی پوجا پاٹ کرتے تھے، پھر یہ ایک غلط بات تہمت الزام ہمارے اوپر کیوں دھر دیا ہے؟ یا اس کا مطلب کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ایسا نہیں تھا کہ تمہارے علماء اور تمہارے
احبار اور رہبان، پرہیزگار اور تہجد گزار لوگ، جسے حلال کہہ دیتے تھے تم لوگ اسی کو حلال مان لیتے تھے، اللہ نے اس کے بارے میں کیا کہا یہ جاننے کی ضرورت نہیں سمجھتے، اور جسے حرام کہہ دیتے تھے اس کو حرام مان لیتے تھے، اللہ نے اس کو حرام کہا یا نہیں کہا اس کے چکر میں نہیں رہتے تھے، یہ ان کو رب بنانا ہے۔ اللہ نے کسی چیز کو حلال کہا اور ہم نے حرام کہہ دیا، اور آپ ہماری بات میں آ کر اس کو حرام ماننے لگے تو آپ مشرک ہو گئے۔ تو اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اللہ رب العالمین نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، دن میں 5 وقت نماز پڑھی جائے، ہمارا نفس سے نماز پڑھنے پر آمادہ نہیں، نفس سے ہمارا نماز نہیں پڑھنے دیتا، ہم اپنے اوقات کو گھومنے پھرنے میں، کھانے پینے میں، ہاں وہ کرنے میں، ہنسی مذاق میں، کاروبار اور تجارت میں صرف کر دیتے، نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، حالانکہ ہم یہ جانتے ہیں اور خوب اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے نماز پڑھنے کا حکم دیا اور بڑی تاکید کے ساتھ حکم دیا، لیکن اس کے باوجود ہم اللہ کی نہیں سنتے، اپنے نفس کی سنتے ہیں۔ یہ کیا؟ یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی توحید کی خلاف ورزی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ کو پتہ ہے بعض لوگ اپنے نفس کی پوجا کرتے ہیں، اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہیں، یہی خواہشات کو معبود بنانا ہے، اور ظاہر ہے اللہ کے علاوہ کسی چیز کو معبود کوئی بنائے گا مشرک ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز کی پابندی کرو اور مشرک نہ بنو۔ مطلب کیا ہے؟ نماز کی پابندی نہیں کرو گے تو مشرک ہو جاؤ گے، یہی نہیں مطلب۔ تو اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو یہ توحید سمجھانے کے لیے بھیجا، کتابیں اسی لیے اتاری، ہر ایک نبی نے اسی توحید پر اپنی دعوت کی بنیاد رکھی، یہیں سے آغاز کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجا انہیں بھی اس بات کا حکم دیا کہ سب سے پہلے لوگوں کو توحید ہی سمجھایا جائے اور توحید ہی بتائی جائے، اس لیے کہ تمام اعمال اور تمام نیکیوں کی قبولیت کا اور اس پر ثواب کے حصول کا دار و مدار اسی توحید پر ہے۔ انسان کی اگر توحید صحیح نہیں ہوگی ساری نیکی خراب ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے، بڑا ٹوٹ کے چاہتے تھے، جتنا کوئی بھی باپ اپنے بیٹے سے محبت کر سکتا ہے اتنا وہ کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ ہر طرح کی مصیبت سے، تکلیف سے، پریشانی سے، غم اور الجھن سے آپ کو بچا کے رکھنے کی کوشش کرتے تھے، آپ کی تکلیفوں اور آپ کے غموں کو خود پی جاتے تھے۔ جب ان کی موت کا وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا عمی کل لا الہ الا اللہ وحاج لک بہ عند اللہ، اے چچا جان آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجیے، میں اس کے ذریعہ قیامت کے دن آپ کے لیے اللہ رب العالمین سے سفارش کروں گا، آپ کی نجات کے لیے اللہ رب العالمین سے بحث کروں گا۔ لیکن انہوں نے لا الہ الا اللہ نہیں کہا، یعنی توحید کے ساتھ نہیں مرے، یہی لا الہ الا اللہ، یہی توحید کی کنجی ہے، توحید کا یہی دروازہ ہے۔ توحید کے بغیر مر گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی ساری محبت بیکار کی، اللہ رب العالمین کے عذاب سے نہیں بچا سکتے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ان کے پاؤں میں اللہ رب العالمین ان کے پاؤں میں آگ کی 2 جوتیاں پہنا دے گا، جس سے ان کا دماغ کھولے گا، جیسے ہانڈی میں کسی چیز کو پکایا جائے تو وہ چیز کھولتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری بھی ہے، قربت بھی ہے، محبت بھی ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے محبت اور عقیدت کا اظہار کر دیا جائے، آپ کی شان میں قصیدے گنگنا دیے جائیں، نعتیں پڑھ دی جائیں، نعرے لگا دیے جائیں اور بس بیڑا پار ہو جائے گا۔ نجات کے لیے یہی سب ساری چیزیں کافی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے یہ ثابت کر دیا کہ نجات کے لیے اتنا ہی کافی نہیں۔ توحید کا ماننا اور اس کا اقرار کرنا بھی ضروری ہے۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین، توحید کے لغوی معنی ایک کرنے، ایک ماننے اور ایک جاننے کے، ایک ماننا، ایک جاننا، ایک کرنا۔ اور اس کا شرعی مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو ذات کے لحاظ سے اکیلا، واحد، منفرد اور یکتا مانا جائے، جانا جائے اور کہا جائے۔ صفات میں بھی اس کو منفرد تسلیم کیا جائے کہ اس اپنی تمام صفتوں میں وہ بالکل بے عیب اور باکمال، اور اس جیسی صفتیں کسی مخلوق کے اندر پیدا نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ رب العالمین اپنے کاموں میں بھی منفرد، زمین اور آسمان اور پہاڑ اور دریا اور سمندر اور ان تمام چیزوں کو بنانے میں اس نے کسی کی مدد نہیں لی، کسی کا سہارا اس نے نہیں لیا ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی تسلیم کیا جائے کہ اللہ رب العالمین اپنے حقوق میں منفرد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دن پوچھا، اتدری ما حق اللہ علی العباد، بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے جانتے ہو؟ انہوں نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا حق ہے۔ انسان خوش قسمت ہے اگر وہ اللہ کا اس حق کو پورا کر رہا ہے۔ اللہ کا یہ حق اگر کوئی پورا کر رہا ہے خوش قسمت ہے، اور اس سے بڑا بدقسمت کوئی نہیں ہو سکتا جس کی قسمت میں اللہ کے اس حق کو پورا کرنا اب تک نہیں آ سکا۔ اللہ کی عبادت سے بالکل بے نیاز اور لاپرواہ ہو جانا یہ بھی توحید کی مخالفت ہے اور یہ بھی شرک ہے۔ اللہ کو اکیلا اور منفرد جاننے کے بجائے انسان 2 3 4 جاننے لگے، یہ بھی شرک و کفر ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان لوگوں نے کفر کیا جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ 3 ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے اللہ، عیسیٰ اور مریم تینوں اللہ خدا ہیں۔ اور جو لوگ لاکھوں اور کروڑوں خداؤں کا اقرار کریں وہ بھی کفر کر رہے ہیں۔ قل هو اللہ احد، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کیجیے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے۔ صمد اس ہستی کو کہتے ہیں جس کی طرف رجوع کیا جائے
جس سے لو لگایا جائے، جس سے امیدیں جوڑی جائیں، اپنی حاجتوں میں، اپنی پریشانیوں میں، اپنی تکلیفوں میں جس کا قصد کیا جائے اسے سمد ہے۔ انسان آفتوں، بلاؤں اور مصیبتوں میں گرفتار ہو گیا، اس سے خاتمے کے لیے وہ اللہ رب العالمین کے پاس آیا، وہاں روتا گنگلاتا ہے، آوازاری کرتا ہے، گریہ و فریاد کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے اس مصیبت کے خاتمے کی دعا مانگ رہا ہے۔ دعا تو مانگ رہا ہے، اپنی توحید کا اظہار کر رہا ہے، یہی توحید ہے، اور یہ عبادت بھی ہے، یہ عبادت بھی ہے۔ اور ایک دوسرا شخص ہے جو آفتوں، مصیبتوں اور بلاؤں میں شکار ہو گیا، لیکن وہ اللہ رب العالمین کے سامنے روتا اور گڑگڑاتا نہیں ہے، وہ بتوں اور مورتوں کے آستانے کا چکر لگا رہا ہے، قبروں اور مزاروں کے پاس جا کر ڈیرا جما رہا ہے، اور انہی سے یہ گہار کرتا ہے کہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دو اور اس سے چھٹکارا دلا دو۔ یہ توحید نہیں، یہی توحید کی مخالفت ہے، یہی شرک ہے اور کفر ہے۔ تمام دنیا کے توحید کے دشمنوں کا یہی شیوا اور شعار ہے۔ آفتوں میں، مصائب میں، مشکلات میں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں، الجھنوں میں، غموں میں، تکلیفوں میں وہ اللہ کو نہیں پکارتا، کوئی دیوی دیوتا کو پکارتا ہے، کوئی مورتیوں کو پکارتا ہے، کوئی بتوں کو پکارتا ہے، کوئی نبیوں اور ولیوں کو پکارتا ہے۔ مشرکین مکہ کا بھی یہی جرم ہے کہ وہ بھی مصائب اور مشکلات میں نبیوں اور ولیوں کو پکارا کرتے تھے۔ کبھی حضرت ابراہیم کو پکارتے تھے، کبھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پکارتے تھے، کبھی لات اور عزا کا نام لیتے تھے، کبھی منات اور حبل کے نام کی دعائی دیتے تھے۔ جب ان کے اندر یہ بگاڑ آ گیا تو اللہ رب العالمین نے ان کے پاس رسول کو بھیجا کہ ان کی توحید کو سدھارنے کی ضرورت پڑ گئی۔ اس طرح سے کرنے سے انسان توحید کے دائرے سے باہر ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے زیادہ مہربان ہم پر نہ دیوی دیوتا ہو سکتے ہیں، نہ نبی اور ولی ہو سکتے ہیں۔ پھر اس سب سے بڑے مہربان، سب سے زیادہ رحم کرنے والے، بندوں سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے اور سب سے زیادہ طاقت اور قدرت کے مالک اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر ہم غیر اللہ کے طرف کیوں لے جائیں؟ غیر اللہ سے کسی طرح کی آس کیوں لگائیں؟ یہ ہماری اور آپ یہ بیوقوفی ہی ہوگی۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو یہ ہماری بیوقوفی اور نادانی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ مت پکارو، دعا مت کرو غیر اللہ سے، من دون اللہ، ولا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك، اس لیے کہ یہ غیر اللہ نہ تمہیں نفع دے سکتے نہ نقصان پہنچا سکتے، یہ نفع نہیں دے سکتے، نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ علی کو لوگ مشکل کشا کہتے ہیں، علی مشکل کشا، پورا خاندان تباہ ہو گیا، مشکل کشائی نہیں کر پائے لیکن پھر بھی مشکل کشا بنے ہوئے۔ خود دشمن نے ان کو شہید کر دیا، تہہ تہہ کر دیا، اپنی حفاظت نہیں کر سکے اور پھر بھی مشکل کشا لوگ ماننے ہوئے۔ اور آج بھی کہتے پورا خانوادہ تڑپ تڑپ کر کربلا کے میدان میں ختم ہو گیا، انتہائی مظلومیت کے عالم میں مشکل کشائی کے لیے تشریف نہیں لا سکے، لیکن پھر بھی ہم نے یہ عقیدہ پال رکھا ہے کہ یہ مشکل کشائی کے لیے تشریف لے جایا بھی کرتے ہیں۔
تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، مت پکارو غیر اللہ، دعائیں مت کرو غیر اللہ سے، امیدیں مت جوڑو غیر اللہ سے، اس لیے کہ یہ تمہارے لیے نہ نفع کا انتظام کر سکتے ہیں اور نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، لیکن اگر تم نہیں مانو گے، غیر اللہ کو پکارتے ہی رہو گے، ان سے دعا مانگتے چلے جاؤ گے، تو تم ظالم ہو جاؤ گے۔ ظالم یعنی مشرک۔ ان الشرک لظلم عظیم، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ شرک ظلم ہے۔ تو یہاں پر ظالمین مشرکین کے معنی میں اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کو پکارا جائے، لہو دعوت الحق۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لہو دعوت الحق والذین تدعون من دونہ لا یستجیبون لهم الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو پکارنا ہی حق ہے، لہو دعوت، اللہ سے دعا مانگنا ہی حق ہے۔ اور جو لوگ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر غیر اللہ سے دعا مانگتے ہیں، لا یستجیبون لهم الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ۔ اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کی مثال ایسی ہی ہے جو پانی کے پاس کھڑے ہو کر یہ کہیں پانی میرے منہ میں آ جا، میرے منہ میں آ جا، تو ظاہر ہے پانی بے جان ہے، ان کے منہ میں نہیں جائے گا۔ کوئی بیوقوف پانی کو ہاتھ میں لے کر پینے کے بجائے کنواں کے پاس کھڑا ہو جائے اور کہے کہ پانی میرے منہ میں آ جائے، پیاس بہت سخت لگی ہوئی ہے، اور اسی طرح وہ پکارتا رہے، اس کی پیاس ظاہر ہے بجھ نہیں پائے گی۔ جتنی بڑی یہ بے وقوفی ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اتنی ہی بڑی بے وقوفی یہ بھی ہے کہ کوئی اپنی مصیبت میں، تکلیف میں، پریشانی میں، غم میں کسی مورت کے پاس، کسی بت کے پاس، کسی قبر کے پاس، کسی مزار کے پاس چلا جائے اور اسے پریشانی کو دور کرنے کے لیے دعائیں مانگتا ہے۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کافروں کی یہ دعا جو غیر اللہ کو پکار کر وہ کر رہے ہیں، یہ دعا گمراہی اور گمراہی میں لے جائیں۔ ایک جگہ اور فرمایا اللہ رب العالمین نے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ ان لوگوں سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں، مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ایسی ہستیوں کو جو قیامت تک ان کی پکار کا، ان کی دعا کا جواب نہیں دے، وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور ان کی دعا سے وہ بے خبر ہی رہتے ہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، اور جب قیامت کے دن سارے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا تو یہ ان کے مخالف اور دشمن ہو جائیں گے، جن سے دعا مانگا کرتے تھے، دعا مانگنے والوں کے دشمن ہو جائیں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور ان کی اس عبادت کا انکار کر دیں گے، یعنی ان کو دعا مانگ کر جو ان کی عبادت کی جا رہی ہے اس عبادت کا وہ انکار کر دیں گے۔ دعا مانگنا یہ عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ ایک انسان اپنے پریشانی میں، اپنی غم اور تکلیف میں رام، لکشمن، وشنو، مہیش اور شنکر سے دعا مانگتا ہے، پرارتھنا کرتا ہے، تو وہ مشرک اور کافر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کو پکارنے کے بجائے غیر اللہ کو پکار رہا ہے۔ ایک دوسرا انسان غوث اور خواجہ کو، پیر اور فقیر کو پکار کر ان سے دعا مانگ رہا ہے، یہ بھی تو آخر غیر اللہ ہی ہے کہ اللہ ہے، یہ بھی غیر اللہ ہے۔ وہ جس طرح غیر اللہ کو پکار رہا ہے، ادھر بھی غیر اللہ کو پکارا جا رہا ہے۔ غیر اللہ کو پکار کر جس طرح وہ مشرک اور کافر ہو گیا، یہ بھی کافر ہو گیا، مشرک ہو گیا۔
تو توحید اس بات کا نام ہے کہ اللہ کو ایک مانا اور جانا جائے، عبادت کا اکیلا اس کو حقدار اور مستحق سمجھا جائے، تمام طرح کی عبادتیں صرف اسی کے لیے انجام دی جائیں، کسی بھی طرح کی عبادت غیر اللہ کے لیے نہ کی جائے۔ صدقہ و خیرات ہم کرتے ہیں اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے، اللہ سے ثواب کی امید میں، اللہ کی جنت میں جانے کے لیے صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بار بار حکم بھی دیا ہے انسان کے پاس اپنی ضرورت سے زائد مال ہو صدقہ و خیرات کرتا رہے۔ یہ بڑی خوبی ہے اور بڑا کمال ہے، اس کی وجہ سے انسان قیامت کے دن کی تکلیفوں سے بچا رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں رہے، جبکہ یہ سورج جو آج ہم سے کروڑوں میل کے فاصلے پر ہے، یہ 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور انسان تاوے کی طرح تپ رہا ہو۔ اس دن یہ صدقہ انسان کو اس دن کی تپن سے، اس دن کی گرمی سے بچائے گا۔ یہی صدقہ اگر جب ہم اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے دیتے ہیں تو یہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، عبادت ہے۔ اور یہ صدقہ اگر دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے کرنے لگیں تو یہ ان دیوی دیوتاؤں کی عبادت ہو جائے گی۔ اور یہی صدقہ و خیرات اگر ہم پیر و فقیر کو خوش کرنے کے لیے، بڑی بڑی ہستیوں کو جنہیں خدائی کا درجہ دے دیا گیا ہے، انہیں خوش کرنے کے لیے اگر ہم صدقہ و خیرات کریں، اسے چاہے نیاز فاتحہ کا نام دے دیں، چاہے پرشاد کا نام دے دیں، کچھ بھی نام دے دیں، لیکن چونکہ ہم نے ان ہستیوں کو خوش کرنے کا ارادہ کیا ہوا ہے جنہیں ہم نے بہت بڑا مان لیا ہے، خدائی کے درجے تک پہنچایا ہوا ہے، ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اگر ہم صدقہ و خیرات کریں تو یہ صدقہ و خیرات کر کے بھی ہم مشرک ہیں، یہ بھی شرک ہے اور یہ بھی توحید کی خلاف ورزی ہے۔ توحید کی خلاف ورزی یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے لیے جن صفات کا قرآن کریم میں اثبات کیا ہے وہ صفتیں ہم غیروں میں ماننے لگے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ غیب کا جاننے والا ہے، عالم الغیب ہے، اور وہ اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا۔ اللہ نے اپنے آپ کو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس مسئلے کو بہت جگہوں پر واضح کیا اور بہت صاف صاف قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، جگہ فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو یہ بتا دیں کہ زمین اور آسمان میں غیب کا جاننے والا کوئی بھی نہیں ہے اللہ کے علاوہ، صرف اللہ۔ یہ غیب جاننا اللہ کی صفت ہے، ہم یہ کہنے لگے کہ نہیں اللہ کے علاوہ فلاں بھی جانتا ہے، فلاں بھی جانتا ہے، فلاں بھی جانتا ہے۔ تمام انبیاء اور اولیاء غیب جانتے تھے۔ یہ کیا ہوگا؟ صفت میں اللہ رب العالمین کو دوسرے کو شریک کر دینا، اور یہ شرک ہے، شریک نہیں کیا جا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے کر گئے تو بعض چھوٹی چھوٹی بچیاں آپ کے استقبال میں کچھ ترانے گا رہی، کچھ اشعار پڑھ رہی، اور ان اشعار میں ایک مصرع تھا وفینا نبی یعلم ما فی غد۔ مدینے میں آج تشریف لائے ہوئے ہیں، آج ہی یہ شعر پڑھا جا رہا ہے کہ ہم میں ایک ایسے نبی تشریف لا رہے ہیں جو کل کی بات جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا یہ مت پڑھو، اس کے علاوہ دوسرے مصرے پڑھو مگر یہ مصرع مت پڑھو، اس کو بند کر دو۔ یہ نہیں کہا کہ آج ہی پہلا دن ہے، اور ان کے بھی جذبات ہیں، کسی شاعر نے اشعار بنائے ہیں، اس کی دل شکنی ہو جائے گی، دل ٹوٹ جائے گا، اتنے بڑے مجمع میں ہم ٹوک دیں، بھی خیال نہیں کیا، فوراً ٹوک دیا اور اس مصرے کو بند کروا دیا۔
قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی انسان نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا اور کل کیا کمائے گا. ماذا تکسب غدا، کوئی انسان نہیں جانتا. کوئی بڑا سے بڑا آدمی ہو یا چھوٹا سے چھوٹا آدمی، کل کیا کرے گا وہ اور کل کیا کمائے گا وہ نہیں جانتا. ایک دم اللہ نے نفی کر دی کل کائنات کی. انبیاء بھی اس میں داخل ہیں، اولیاء بھی داخل ہیں، پیر و فقیر بھی داخل ہیں، دیوی دیوتا بھی سب داخل ہیں. کل کی بات کوئی نہیں جانتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہو رہی ہے، لیکن قرآن میں آج بھی یہ آیت پڑھی جاتی ہے اور ہر آدمی اس کا یہی ترجمہ کرتا ہے. ولا تدری، نہیں جانتا، نفسن، کوئی نفس ہے، کوئی آدمی، ماذا تکسب غدا، کہ کل وہ کیا کرے گا، کل وہ کیا کمائے گا. مگر اس کے باوجود یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ نہیں، نبی، ہمارے نبی غیر جانتے تھے، عالم غیب تھے. وہ کل کی بات نہیں قیامت تک کی جانتے تھے، بلکہ اس کے بعد کی بھی. ما کان ما یکون کے عالم. اللہ کہتا ہے کہ کل کی نہیں جانتا کوئی، مگر ہمارا دعویٰ اس سے بھی بڑا ہے کہ کل کی تو چھوڑو، وہ ما کان و ما یکون، یعنی قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی جو کچھ ہونے والا ہے سب ہمارے نبی جانتے ہیں. یہی ہے نبی کو جو چاہیں خدا کر دی. کسی کو کسی شاعر نے کہا کہ نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ ایمان بگڑے، نہ اسلام جائے. سارا کام توحید کے خلاف، اور اس کے بعد بھی اس خوش فہمی میں انسان مبتلا ہے کہ اس کا ایمان برقرار رہے، عقیدہ صحیح. انسان یہ سمجھتا ہے، اور بلکہ آج کے زمانے کی یہ بہت بڑی بیماری ہے کہ جب کسی ہستی کی، کسی بڑی شخصیت کی تعریف شروع ہوتی ہے تو اتنی تعریفیں کی جاتی ہیں جیسے کہ وہ خدا تھا. خدا کے مقام سے تک اس کو پہنچا کے تبھی دم لیا جاتا ہے، چاہے نبی کی تعریف شروع ہو، چاہے ولی کی تعریف شروع ہو، اسے اللہ تک پہنچا دیا جاتا ہے. اور یہی حال دیوی دیوتاؤں والوں کا بھی ہے. وہ لوگ بھی ان کی تعریف کرتے ہیں تو ان کے ایسے ایسے کام اور کارنامے گناتے ہیں جیسے ان کے اندر خدائی شکتی ہے. اس کے بغیر گویا منقبت اور تعریف کسی کی پوری ہی نہیں ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بھی اس طرح کی بد احتیاطیاں بہت کی گئی ہیں. اکثر ایک شعر پوسٹروں میں نے پڑھا ہے، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. نبی کی شان میں بھی یہ مصرع بنایا گیا ہے اور ولی کی شان میں بھی. کسی بھی ولی کی شان میں جلسہ وغیرہ ہو اس پر یہ مصرع لکھا جاتا ہے، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. نبی کی شان میں بھی یہی پڑھا جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے تو مانگنے ہی سے منع کیا ہے، مانگنے ہی سے منع کیا. ولا تدعوا من دون اللہ، غیر اللہ سے مت مانگو. اور یہاں ہم کہتے ہیں کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، گویا مانگنے کی ترغیب دے رہے ہیں. اللہ کے یہاں سے تو نہیں ہو جائے گا، مگر یہاں سے نہیں ہو پائے گا. کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ سے بھی بڑھ گئے ہیں. یہ اللہ کے جان میں گستاخی ہے. متعدد بار ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے دعا کی اور اللہ رب العالمین نے جواب دے دیا کہ آپ کی دعا یہ سنے جانے کے لائق نہیں. کئی بار ایسا ہوا. بعض منافقین کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے مغفرت کی تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں کریم میں آیت استغفر لہم او لا تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم. آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں برابر ہے، اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے جواب میں اللہ نے نہیں نازل کر دی کہ یہ دعا قبول نہیں ہوگی. مگر ہم غیر اللہ کے سلسلے میں
طرح کی خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ یہاں نہیں کا جواب نہیں ملتا، یعنی یہ لوگ اللہ سے نہیں پڑھے۔ یہ بہت بڑی جسارت ہے اور بہت بڑی بدعقیدگی، اللہ نبی کو اور ولی کو اللہ سے بھی کے برابر بنا کر پیش کرنا یا اللہ سے بڑا بنا دینا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، برابر نہیں ہو سکتا، یہاں تو بڑا بنایا جا رہا ہے۔ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو، اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو، مثالیں بیان کرنے سے گمراہی پھیل جائے گی۔ چھت تک پہنچنا ہو سیڑھی کی ضرورت ہو، اس لیے اللہ تک نبی اور ولی کی بغیر کیسے پہنچو گے؟ حج کرنا ہے تو پہلے اجمیر میں جاؤ، سیڑھی پہ سیڑھی چلو، پہلے چھوٹا حج پھر بعد میں بڑا حج ہوگا۔ اللہ نے فرمایا فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کے لیے مثالیں ہی مت بیان کرو، مثالیں بیان کرو گے گمراہی آ جائے گی۔ مثالیں بیان، اللہ کے لیے مثالیں بیان کرنے کا مطلب گمراہی پیش کرنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ فَلَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا فِي الْأَرْضِ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ فَلَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ جن لوگوں کو، جن ہستیوں کو تم لوگ سب چیز کا مالک و مختار سمجھتے، ساری چیزوں کا قبضہ کل کے رکھاتے، یہ شعر بڑے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں انبیاء کے سلسلے میں، اولیاء کے تعلق سے، ان کا کل پر قبضہ ہے، یعنی ہر چیز کے یہ مالک۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امام احمد رضا خان کا شعر ہے، قبضہ کل پہ رکھاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جنہیں تم لوگ اللہ جیسا مان رکھا ہے، جن لوگوں کو ناحق طور پر جنہیں خدائی کا درجہ دے رکھا ہے، انہیں پکارو۔ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ زمین اور آسمان میں ایک ذرے کے مالک ہیں۔ تم کل کا مالک کہتے ہو، زمین اور آسمان کے یہ ایک ذرہ کے مالک ہیں۔ وما لہم فیہما من شرک، اور زمین اور آسمان میں کہیں بھی ان کی کوئی حصے داری نہیں ہے۔ وما لہ منہم من ظہیر، اور ان ہستیوں میں سے کسی نے بھی زمین اور آسمان کو بنانے میں اور اس کائنات کو وجود بخشنے میں اللہ کی کچھ بھی مدد نہیں۔ مالک و مختار سمجھنا تو بہت بڑی بات ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ ذرے کے مالک نہیں، کائنات کے مالک کہاں سے ہو جائیں گے؟ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین یہ اعلان کرے گا، پوچھو لوگوں سے لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کس کی ہے، حکومت کس کی ہے، سب پر قبضہ کس کا ہے؟ ساری زبانیں گونگ ہو جائیں گی، بولنے سے قاصر ہو جائیں گی۔ اللہ رب العالمین بھی کہے گا للہ الواحد القہار، کسی چیز پر کسی کا قبضہ نہیں، سارا قبضہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کا، للہ الواحد القہار۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب وما قدر الله حق قدره ان الله قوي عزيز۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ اے لوگوں، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، ذرا غور سے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له،
بے شک وہ ہستیاں جن سے تم دعائیں مانگتے ہو، جن سے مرادوں کی تکمیل کی امیدیں رکھتے ہو، جنہیں ساری کائنات کا مالک و مختار سمجھتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ لڑکی لڑکا بنانا تو بہت بڑی بات ہے، بگڑی کو سنوار دینا تو یہ بہت بڑا کام ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، یہ سارے جھوٹے خدا، مصنوعی اور بناوٹی خدا مل جائیں تب بھی، اکیلے نہیں، سب مل کر بھی نہیں بنا سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ، انہیں اتنا طاقتور سمجھتے ہو کہ دنیا کے کسی کونے سے ان کا چاہنے والا، عقیدت رکھنے والا انہیں پکارے تو مدد کر دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ سب ڈھکوسلا ہے، جھوٹ ہے، فراڈ ہے۔ اگر مکھی ان کی کوئی چیز چھین لے تو اسے واپس نہیں لے سکتے۔ دنیا کے دوسرے کونے پر مدد کی بات کرتے ہو۔ ضعف الطالب والمطلوب، فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ بہت ہی کمزور ہیں یہ غیر اللہ سے دعا مانگنے والے بھی، اور وہ ہستیاں بھی ان سے دعا مانگی جا رہی ہیں، جو کہ دونوں بے حد کمزور ہیں۔ مکھی سے نہیں نپٹ سکتے، دشمن سے کیسے نپٹیں گے؟ تو یہ اللہ رب العالمین کی توحید کا یہ تقاضا ہے کہ ہر چیز کا مالک و مختار اللہ رب العالمین ہی کو ہے، یہ درجہ کسی اور کو نہ دیا جائے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ نے فرمایا کہ اس کے جیسی کوئی چیز نہیں، وہ سننے والا دیکھنے والا ہے، مگر اس کا سننا دیکھنا الگ ہے، ہمارا سننا اور دیکھنا الگ ہے۔ ایک پتلا سا کاغذ دیوار کے آنکھ کے سامنے آ جائے تو ہم دیکھ نہیں پاتے، اللہ رب العالمین ساتوں زمین کے نیچے بھی دیکھ رہا ہے۔ کمرے کے باہر کوئی بات چیت کرے ہم نہیں سن پاتے، اللہ رب العالمین ساتوں زمین کے نیچے بھی کوئی بات چیت ہوتی ہے تو وہ بھی سن لیتا ہے۔ دور و نزدیک سے سننے والا کان اللہ ہی کا ہے۔ اب اگر ہم کسی اور کے بارے میں کہنے لگیں دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کان کو ہم نے اللہ کے کان جیسا کر دیا۔ اور اللہ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ غلط کر رہے ہیں اگر ہم کسی کے کان کو اللہ کے کان جیسا ہم نے بنا دیا، غلط کیا۔ کسی کے علم کو اللہ کے علم جیسا بنا دیا، غلط کر رہے ہیں۔ کسی کی طاقت کو اللہ کی طاقت جیسا ماننے لگے، غلط ہے۔ اللہ جیسا ماننا یہ توحید کی مخالفت ہے، یہ شرک اور کفر ہے۔ توحید یہ ہے کہ اللہ کو اکیلا مانا جائے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے کام میں، اس کے اختیارات میں، اس کے حقوق میں، اس کی عبادت میں۔ ان تمام چیزوں میں اللہ رب العالمین کو اکیلا، باکمال اور بے مثال ماننے کا نام توحید ہے۔ اور اگر ان تمام چیزوں میں کسی کو شریک کیا گیا تو یہ کفر ہوگا، شرک ہوگا۔ توحید انسان کی نجات کی ضمانت دیتی ہے، اور شرک اور کفر کے ذریعہ اخروی طور پر انسان برباد ہو جاتا ہے، دنیا اس کی چاہے جیسی بھی ہو رہی۔ انسان کی یہ خوش نصیبی ہوگی کہ وہ توحید پر قائم رہے، توحید پر زندہ رہے، توحید پر اس کی موت آ جائے۔ اللہ رب العالمین سے ہمیں یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہماری توحید کی حفاظت فرمائے، توحید پر ہمیں زندہ اور سلامت رکھے، اور جب ہماری موت ہو تو توحید کے ساتھ ہو، زبان پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ